لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ اپنی ساری برکتوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے، اور ابھی ان قریب 10 محرم کا محترم دن بھی آنے والا ہے۔ محرم الحرام ہمارے اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزی کے اندر جنوری سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے، تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اسلامی اعتبار سے اب ایک نیا سال شروع ہو گیا، اور یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ گزشتہ سال میں جو تم سے کمیاں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، ان تمام کمیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئندہ سال کے لیے عزم اور ارادے کرو کہ وہ کمیاں اس سال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ محرم الحرام میں 10 محرم کو قبول ہوئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ ایوب علیہ السلام کو شفا اللہ نے 10 محرم کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات 10 محرم کو ملی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو بہت سے ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں، اگرچہ ان کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، بعض علماء نے تو ان کو موضوع بھی کہہ دیا، لیکن بہرحال اتنا پتہ چل گیا کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی معزز، مکرم اور با احترام عزت والا سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کر محرم کے مہینے کو اور عزت عطا فرما دی۔ وہ کس طرح سے؟ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے بارے میں، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، کہ اے لوگو محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں، مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے دن ہیں، اللہ کے مہینے ہیں، لیکن محرم کو خاص طور پر کیوں اللہ کا مہینہ کہا گیا؟ آپ اس کی مثال بہتر سمجھ سکتی ہیں مستورات۔ جیسے کسی ماں کے بہت سے بچے ہوں، اور ایک بچے سے ماں کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس بچے کو گود میں لیتی ہے، چومتی ہے، اور کہتی ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے۔ حالانکہ باقی بچے بھی اسی کے ہی ہیں، لیکن اس بچے سے خصوصی محبت اور خصوصی لگاؤ کو ظاہر کرنے کے لیے ماں یہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا لال ہے، میرا بچہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، کہ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کر اس مہینے کی خصوصی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اب 10 محرم کا دن آنے والا ہے۔ اب اس 10 محرم کے دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشور عربی زبان میں 10ویں دن کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ محرم کا 10واں دن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے کہ یہ محرم کا 10واں دن ہے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں اس دن میں کرنے ہیں، وہی کرنے چاہیے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اس دن میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے، تاکہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو کر کے اللہ کو راضی کریں، اور جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچ کر اپنے اللہ کو راضی کریں۔ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ 10 محرم کا دن توبہ کا دن ہے۔
ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ یوم تاب فیہ علی قوم، کہ محرم کے مہینے میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، اور وہ 10 محرم ہی کا دن تھا تاریخی روایات کے مطابق۔ تو فرمایا وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ أَقْوَامٍ، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو 10 محرم میں قبول فرمایا، ایسے ہی آنے والی قوموں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ اس دن قبول فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا اگر ہم لوگ 10 محرم میں اپنے گناہوں سے اللہ سے سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، تو اللہ اس دن اور اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے ہماری توبہ کو عام دنوں کے مقابلے میں جلدی قبول فرمائیں گے۔ دیکھیے، گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہوں سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان، علماء نے لکھا ہے کہ گنہگار وہ نہیں ہوتا کہ جو گناہ کر لیتا ہے، بلکہ گناہ گار اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اب اللہ کے ہاں وہ مجرم بن گیا ہے، لیکن جب آپ توبہ کر لیں گی تو اس توبہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو جب سب گناہ معاف ہو گئے تو ہم گناہ گار رہے نہیں، جب گناہ گار رہے نہیں تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے پہلا کام جو اس مہینے میں کرنے کا بتلایا وہ یہ بتایا کہ اس مہینے میں ہر مسلمان کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، مرد ہو عورت ہو، سب کو یہ حکم دیا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے۔ تو اب ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ جو کچھ پہلے ہو چکا اس پر ہم شرمندہ ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم تیری نافرمانی کا کوئی کام نہیں کریں گی۔ اب یہ عزم ہم نے کر لیا تو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ سب گناہ اللہ اپنی رحمت سے دھو دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام جو 10 محرم کے دن ہم سب مستورات کو کرنا ہے وہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ وہ اللہ کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی محرم کا روزہ۔ سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد محرم کا ہے۔ اور ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے ترغیب دی، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں رمضان کے بعد روزہ رکھوں تو کون سا مہینہ اچھا ہے جس میں میں روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم، اگر تو نے رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہی ہے تو تو محرم کا روزہ رکھ۔ کیوں؟ طبرانی شریف میں حدیث آتی ہے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو مرد جو عورت محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ دے رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس سے آسان اور بڑی تجارت اور کیا ہوگی؟ تو محرم میں کسی بھی دن روزہ رکھیں، بڑی برکت کی چیز ہے، لیکن خاص طور پر 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء، کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھ لے مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اب ایک دن کا روزہ رکھنا ہے اور 360 دنوں کے گناہ اللہ دھو رہے ہیں، اب بتائیں اس سے سستی تجارت ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان، کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان 10 محرم کا روزہ اہتمام سے رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، سب مسلمان اس کو رکھا کرتے تھے۔ اور اس لیے بھی کہ 10 محرم کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے، بخاری ہی کی روایت ہے، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، کہ 10 محرم کے دن اسلام لانے کے آنے سے پہلے بھی لوگ بیت اللہ شریف کے غلاف کو تبدیل کیا کرتے تھے 10 محرم والے دن، یعنی اس دن کی اہمیت کی وجہ سے بیت اللہ کا غلاف بھی اسی دن تبدیل کیا جاتا تھا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، یہود نے کہا یا رسول اللہ یہ جو 10 محرم ہے ہم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، لہٰذا ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، تم بھلے رکھو یا نہ رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی پھر 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے، آپ نے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہماری اور یہودیوں کی عبادت ایک جیسی ہو رہی ہے، فرق ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، جو نبی عبادت میں غیروں کی مشابہت برداشت نہیں کرتا، وہ زندگی اور معاشرت میں کیسے برداشت کرے گا کہ میری امت دوسروں کے طریقوں پر چلے؟ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو صحابہ نے پھر آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا کہ اکیلا 10 محرم کا روزہ ہمارے نبی کے صحابہ نے نہیں رکھا، بلکہ ساتھ ایک روزہ اور بھی بڑھایا۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، یا تو 10 محرم سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا 10 محرم کے ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو، یعنی 2 رکھنے ہیں، 10 کے ساتھ یا 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، دیکھیں 10 محرم کا ایک روزہ یہ سنت ہے، وہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور جو ایک روزہ فالتو ہے 9 یا 11 محرم کا، یہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں رکھوں گا۔ اگر ہم بھی اس خواہش پر عمل کریں گے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے، اور صحابہ نے حضور علیہ السلام کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ایک زائد روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیا تھا۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو ہم بھی کوشش کریں 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں 2 نہیں رکھ سکتی، میں تو ایک ہی رکھ سکتی ہوں، تو وہ صرف اکیلا 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لے تو انشاءاللہ اس کو پورا اجر ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، اور یہ روزہ بھی اس کے گناہوں کے کفارہ بننے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں آپ مستورات ہیں، کچھ مسائل ہیں، وہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے یہ نفلی روزہ ہے، اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے،
پہلے اپنے خاوند سے اجازت لینی ہوگی، پھر اس روزے کو رکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس عورت کے پہلے روزے رہتے ہیں، جیسے رمضان میں کچھ روزے ہر عورت کے رہ ہی جاتے ہیں، اگر ان روزوں کی قضا نہیں کی تو پہلے اپنے رمضان کی قضا روزوں کی فکر کریں، نفلی روزوں کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ سب لوگ چونکہ رکھ رہے ہوں گے 10 محرم کا روزہ، تو وہ اپنا قضا روزہ رمضان والا قضا کی نیت سے رکھیں۔ اب دل میں آئے گا کہ رمضان کا تو میں رکھ رہی ہوں اور محرم کا تو رہ گیا۔ دیکھیں، محرم کا روزہ رکھنا نفلی روزہ ہے، سنت ہے، اور وہ جو آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں وہ رکھنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو ایک فرض کے مقابلے میں کروڑوں نفل بھی قربان کرنے پڑ جائیں تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ اگر آپ اپنا فرض روزہ قضا کریں گی، اس میں نیت تو فرض روزے کی ہوگی جو آپ نے قضا کرنا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کے اندر ہی آپ کو محرم کے نفلی روزے کا ثواب بھی عطا کر ہی دیں گے، آپ کی نیت کی وجہ سے کہ آپ کے اندر جذبہ تھا، لیکن آپ نے اللہ کا حکم مانا کہ پہلے فرض روزہ قضا کیا ہے۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی بیکار کر دیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس روزے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، نفلی روزے کا بھی۔ تو ان روزوں میں بھی وہی جو رمضان میں ہے، سحری کریں سنت ہے، افطاری کریں سنت ہے، اور صبح صادق سے پہلے سحری کھانا چھوڑ دینا ہے۔ اذان کا انتظار نہیں کرنا کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہیں، اگر ایسا کر لیا تو آپ کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اب ایک کام تو توبہ تھا، وہ بھی ہم نے کر لی، دوسرا روزہ تھا، وہ بھی ہم نے رکھ لیا۔ اب تیسرا کام جو 10 محرم والے دن آپ مستورات کو کرنا چاہیے اور سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا اور اپنی ہمت سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ آسانی اور وسعت پیدا کرنا۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو آدمی، جو مرد، جو عورت اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر 10 محرم والے دن وسعت کرے گی تو اللہ تعالیٰ پورا سال ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اب وسعت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ مثلاً عام دنوں میں آپ دال سبزی پکاتی ہیں تو 10 محرم کو گوشت پکا لیں، وسعت ہو جائے گی۔ عام دنوں میں سویٹ ڈش نہیں بنتی، چلو اس دن تھوڑا اچھا کھانا بنا لیجئے، پلاؤ بنا لیں، کوئی اور ایسی چیز بنا لیں۔ عام دنوں میں بچوں کو 10-20 روپے دیتے ہیں، آج 40-50 روپے دے دیجئے۔ تو جس دن آپ 10 محرم والے دن بچوں پر، گھر والوں پر جتنا کھلا خرچ کریں گی، اللہ تعالیٰ پورا سال اتنا ہی ہمیں کھلا رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا، 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کیا تو ہم نے اس کا نتیجہ ایسا ہی پایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائی۔ اس لیے اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جربناہ منذ 5 سنین سنتاً فلم نرى الا سعة، ہم نے 50 سال لگاتار اس کا تجربہ کیا، ہر سال 10 محرم کو کھلا خرچ کرتے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں کھلا رزق عطا فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے اب یہ تیسرا کام یہ کرنا ہے، لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، جو حکم جتنا دیا جائے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کہا فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اب اگر ہم 2 کی بجائے 3 پڑھ دیں، دیکھنے میں تو اچھا ہی کام ہے، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، زیادہ سورت پڑھی، زیادہ تسبیحات پڑھی، لیکن ہر کوئی کہے گا نہیں غلط کیا، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔
اسی طرح جو حکم جتنا دیا جائے اس کو اتنا ہی پورا کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کہا ہے؟ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کرو۔ اب اس کا مطلب ہے یہ کام اپنے گھر میں کرنے کا ہے، گھر میں پکائیں، گھر میں کھائیں، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی چچا تایا یہ گھر والے ہیں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ ایسا نہیں کہ پورے محلے میں جناب بٹ رہے ہیں چیزیں اور سب کو بلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں۔ اتنا تکلف کرنے کی شریعت نے نہ ہمیں حکم دیا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جتنا کام کہا اتنا ہی کریں گی تو انشاءاللہ اللہ زیادہ خوش ہوں گے اور اس میں آپ کے لیے زیادہ برکت اور آسانی بھی ہوگی۔ اب یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام جو اس مہینے میں جن سے ہمیں بچنا ہے، یہ تو تھے نا کرنے کے کام، اب ہیں بچنے کے کام کہ کن کن کاموں سے ہمیں اس مہینے میں بچنا ہوگا۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑی برکت والے ہیں، ان میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان برکت کے مہینوں میں اپنی جانوں پر تم نے ظلم نہیں کرنا، اپنے اوپر زیادتی نہیں کرنی۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس کا مطلب ہے کہ جیسے ان مہینوں میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی ان مہینوں میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو نیکی کرنے سے جیسے اللہ خوش زیادہ ہوں گے، ان مہینوں میں گناہ کرنے سے اللہ زیادہ ناراض ہوں گے، اس لیے اس مہینے میں گناہ سے بچنا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں وہ کون سے کام ہیں جو اس مہینے میں گناہ کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ان میں سے ایک کام تو نوحہ اور یہ ماتم واتم ہوتا ہے۔ دیکھیے محرم کا مہینہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اسلام نے کسی بھی مہینے کو سوگ کا مہینہ نہیں بنایا۔ اگر سوگ کا مہینہ ہوتا تو پھر ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی امت کو چھوڑ گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا سانحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا تھا۔ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں، فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، کہ حضور کی جدائی سے ہمارے اوپر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑ وہ مصیبتیں دن کے اوپر ڈالی جاتی تو دن برداشت نہ کرتا، دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں۔ اگر کوئی سوگ کا مہینہ ہوتا تو یقیناً ربیع الاول کا ہونا چاہیے تھا، یا شوال کا مہینہ ہوتا جس میں حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی بڑا روئے ان کی شہادت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار ان کا جنازہ پڑھا، اور حضور علیہ السلام کے چچا کے ناک کان سب کچھ کاٹ دیے گئے، سینہ چیر دیا گیا، کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ اب یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود شوال کا مہینہ جو چھوٹی عید کے بعد آتا ہے، اس مہینے کو کوئی بھی منحوس نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جمادی الاولیٰ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی کے سگے بھائی۔ حضور ان کی شہادت پر بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن جمادی الاولیٰ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو افسوس کرتا ہو یا سوگ مناتا ہو، تو اس کو بھی کوئی سوگ کا مہینہ نہیں سمجھتا۔ تو اس سے پتہ چلا جیسے باقی مہینے، ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو پچھلا گزرا ہے بڑی عید والا، اس میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے دوہرے داماد ہیں، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھیں، لیکن ذی الحجہ میں کوئی بھی سوگ نہیں مناتا، کوئی اس کو سوگ کا مہینہ نہیں سمجھتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے سوگ کا نہیں، ربیع الاول شوال جمادی الاولیٰ کا مہینہ سوگ کا نہیں، اسی طرح محرم کا مہینہ بھی سوگ والا مہینہ نہیں ہے۔ عام مہینوں کی طرح اس کو بھی ہمیں گزارنا چاہیے۔ اصل میں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس کو سوگ کا مہینہ سمجھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور اس مہینے میں سوگ مناتے بھی ہیں۔
ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہم لوگوں کو بھی یوں لگنے لگ گیا جیسے یہ سوگ کا مہینہ ہو، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ لوگ، اسلام نے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ابا جی کا انتقال ہوا، 3 دن گزرے، انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی۔ عورتوں نے کہا ارے کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تو آپ کے ابا جی انتقال کر گئے، 4 دن ہوئے اور آپ آج کپڑے پہن رہی ہیں۔ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیوی کو کہا ہے کہ اس کا خاوند مر جائے تو 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اب میں سوگ نہیں منا رہی۔ اب ہمارے نبی کی بیویاں تو یہ سبق دیں، اور اگر ہم آج بھی سوگ مناتے رہیں تو پتہ نہیں ہم کس نبی کی شریعت پر پھر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ محرم جو ہے سوگ کا مہینہ نہیں۔ اب اس سوگ میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نوحے سنتے ہیں، ماتم واتم کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث صحابہ فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں کو سننے سے منع کیا کہ مرثیے نہ سنا کرو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، کہ نوحہ کرنے والی عورتیں اگر موت سے پہلے نوحہ والی عورت توبہ نہ کرے اور نوحہ کرتی کرتی اسی حالت میں مر جاتی ہے تو قیامت والے دن اللہ اس کو اٹھائیں گے، علیہا سربال من قطران و درع من جرب، تو اس کے اوپر جو شلوار اور قمیص ہوگی وہ تارکول کی اللہ پہنائیں گے۔ تارکول لک کو کہتے ہیں جو سڑکوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے، کہ وہ اور زیادہ آگ کو کھینچ لیتی ہے، اس کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا۔ کس کے عذاب میں؟ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیع اللہ ننوح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جب بیعت لی تو بہت سے کام آپ نے ہمیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اور یہ بھی کہا کہ تم نے نوحہ نہیں کرنا، کہ کسی مرنے والے یا شہید ہونے والے پر تم نے اونچی اونچی آواز میں رونا پیٹنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اب ہمارے نبی تو ہمیں یہ ترغیب دے کر جا رہے ہیں، اگر ہم نوحے سننے شروع کر دیں اور اس قسم کے مرثیے سننے شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، ان لوگوں کی بات مان لی جو نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی نہیں، اور انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو اہمیت بھی نہیں دی۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، کہ میرا کوئی تعلق نہیں اس مرد سے، اس عورت سے جو سوگ میں اپنے سر کے بال کٹوا دے، چلانا شروع کر دے، اپنے کپڑے پھاڑ لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من حلق وسلق وخرق، کہ جو سوگ میں اپنے کپڑے پھاڑے، چلائے، اپنے بال اتروائے، لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور ایسی عورت پر۔ اب آپ سوچ لیجئے، ہمارے نبی تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اگر محرم میں مرثیے سنیں، نوحے سنیں اور ماتم واتم کی کوئی ایسی شکل ہو تو اس کا مطلب ہے ہم نے کسی اور کی شریعت پر چلنا شروع کر دیا، اس لیے یہ گناہ کا کام ہے، اور اس گناہ کے کام کو ہمیں 10 محرم اور محرم کے پورے مہینے میں آگے پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بچنے کا کام ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دوسری بات جو اس مہینے میں بچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں کالا لباس عورتوں کو اور مردوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیں
کالے لباس سے ہمارے نبی نے ہمیں منع نہیں کیا۔ بعض آپ پڑھیں گی سوشل میڈیا پر لوگ بھیجتے ہیں حدیثیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ ہماری اہل سنت کی کسی کتاب میں ایسی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، اہل تشیع کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اب ان کو سوچنا چاہیے اگر موجود ہیں تو وہ بچیں، وہ کیوں نہیں بچتے؟ بہرحال اب عام دنوں میں آپ کالا سوٹ سلوا لیں، پہن لیں، کوئی بات نہیں، پہن سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت کالا سوٹ اس لیے پہنتی ہے کہ سوگ کی علامت ہے کہ میں لوگوں کو پتہ چلے مجھے افسوس ہے اس لیے میں نے کالا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو اگر اپنے آپ کو سوگ والی بتانے کے لیے سوٹ پہنا ہے تو یہ سخت گناہ گار ہوگی عورت کہ اسلام نے سوگ کے لیے کوئی وردی نہیں بنائی کہ اس سوٹ میں سوگ کرنا ہے، بلکہ سوگ تو دل کے دکھ کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، خاوند مر گیا، اب اس کے دل میں افسوس ہوگا اس کی جدائی کا، اسی افسوس کو سوگ کہتے ہیں۔ اب وہ کالا سوٹ نکال کے پہنے کہ لوگوں کو پتہ چلے اس کو بڑا افسوس ہے، تو ایسی ریاکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عام دنوں میں کالا کپڑا آپ پہننا چاہیں، کالا سوٹ پہن سکتی ہیں، برقع بھی آپ کالا پہنتی ہیں، کوئی بات نہیں، پہنتی رہیں، لیکن کالا سوٹ اس وجہ سے پہننا کہ سوگ کی علامت ہے اور میں سوگ میں ہوں تو یہ گناہ کی بات ہے، اس سے اسلام ہمیں منع کرے گا۔ اسی طرح محرم میں اگرچہ آپ سوگ نہیں منا رہی، لیکن چونکہ جو لوگ سوگ مناتے ہیں وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، آپ بھی اگر کالا سوٹ محرم میں پہنیں گی تو لوگ آپ کو بھی ان جیسا سمجھیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن جیسا بننے کی کوشش کرے گی اللہ اس کا حشر بھی ان کے ساتھ کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان دنوں میں کالے کپڑے پہن کر ان جیسا بننے لگیں اور اللہ نہ کرے ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے۔ تو کالا سوٹ محرم میں نہیں پہننا، آگے پیچھے پہن سکتی ہیں، اپنے مردوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو بھی بتائیں، خود بھی اہتمام کریں کہ یہ بچنے کے کام ہیں اس مہینے میں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک اور کام ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کو میں نے عرض کیا سوگ کا مہینہ سمجھنا یہ بری بات ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اس مہینے میں خوشیاں منائیں، عام دن جیسے ہم گزارتے ہیں محرم کو بھی اسی طرح عام دنوں کی طرح ہی ہمیں گزارنا چاہیے، نہ اس میں کوئی زیادہ خوشیوں کی کوشش کریں اور نہ اس میں کوئی غم اور افسوس کا اظہار کریں۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب رسم ہے، جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو مائیں اپنے گھر بلا لیتی ہیں، اپنی بہوؤں کو ان کے گھر بھیج دیتی ہیں۔ بھائی کیا ہوا کہ جی محرم آ گیا، محرم آ گیا، تو پھر کیا ہوا محرم آ گیا تو؟ اب عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی کا آپس کا تعلق منع ہے اور آپس میں رہن سہن اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی نے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اللہ نے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی، یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ چند موقع ایسے ہیں جن میں میاں بیوی کا آپس کا تعلق جائز نہیں ہے، وہ کون سے ہیں؟ جب میاں بیوی کا روزہ ہو، اب آپس میں تعلق حرام ہے، احرام کی حالت میں ہیں، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، احرام باندھ لیا، اب احرام کی حالت میں آپس میں میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، اس حالت میں بھی میاں بیوی کا آپس کا تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اسلام نے کبھی بھی کسی دن، کسی مہینے، کسی حالت میں میاں بیوی کے تعلق پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ پابندی لگا لی ہے کہ نہیں محرم کے مہینے میں تو بیٹیاں گھروں میں ہونی چاہیے، بہو اپنے گھر چلی جائے۔ اب اگر ہمارے نبی نے ہم سے پوچھ لیا بتاؤ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، یہ تم نے کون سا حکم کس نبی سے لیا تھا اور کس نبی کی شریعت پر تم چلتی رہیں، تو بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟
اس لیے جیسے عام دنوں میں میاں بیوی کا تعلق رہتا ہے، محرم میں بھی اسی طرح رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی ترغیب یا تلقین دی ہے۔ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی لوگوں کی باتیں ہیں، ان کو ہمیں دین نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں رہنے دیں، بہوؤں کو اپنے گھروں میں رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو بھیجنے کی۔ ہاں ویسے آپ سمجھتی ہیں کہ محرم میں اسکول سے چھٹیاں ہو گئیں، چلو بیٹی مل جائے گی یا بہو اپنے گھر چلی جائے، اپنے ماں باپ سے ملائے، وہ اور بات ہے۔ عام دنوں میں بھی جاتی ہیں، اب بھی چلی گئی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس وجہ سے نہ بھیجیں نہ بلائیں کہ ان دنوں میں میاں بیوی کا آپس کا رہنا اچھا نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہماری شریعت میں نہیں، اس لیے اس عمل سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے اسلام نے شادی کرنے کی اجازت ہمیں دی ہے، اور شادی کے بارے میں کوئی ہمیں اسلام نے ممانعت نہیں کی کہ اس دن شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ کہیں کبھی کسی حدیث میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، کسی قرآن کی آیت میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ اس لیے جب ہمارے نبی نے ہمیں منع ہی نہیں کیا، ہمارے دین میں اس کی کوئی ایسی حکم ہی نہیں، تو اب ہم کیوں پریشان ہوتی پھریں کہ کب شادی کرنی اور کب نہیں کرنی؟ دیکھیے محرم کے مہینے میں شادی کرنا کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے، اور شادی کرنا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے محرم میں شادی کرنے کو، آپ کی ترتیب بنتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ محرم میں کر لیجئے۔ نہ ہمارے نبی نے روکا، نہ صحابہ نے روکا، نہ اللہ نے روکا، اور نہ ہی علماء نے کبھی ہمیں منع کیا۔ لیکن اگر آپ کی ترتیب نہیں بنتی تو مت کیجئے۔ اب دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کے مہینے میں ہم لوگ شادیاں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ٹائم ہی نہیں ملتا، روزہ ہے، سحری افطاری ہے، بارات کیسے لے جائیں گے، ولیمہ کیسے ہوگا، تیاری کیسے ہوگی، تو ہم اس لیے شادی نہیں کرتے کہ رمضان میں ہماری ترتیب نہیں بنتی۔ اسی طرح اگر محرم میں بھی آپ کی ترتیب نہیں بنتی تو مت کیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے، نہ حکم دیا گیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، یا محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں شادی وادی کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ نہ تو ہمیں منع کیا گیا اور نہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی حکم دیا گیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محرم میں شادیاں کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ محرم میں شادی کرنے کو برا نہ سمجھیں، ضروری بھی نہ سمجھیں، کرنی ہے کر لیجئے، نہیں کرنی مت کیجئے۔ یہ نہ سمجھیں کہ محرم میں شادی کرنا گناہ کا کام ہے، نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو افسوس کا مہینہ ہے، یہ تو سوگ کا مہینہ ہے۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ افسوس اگر ہو، میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام ربیع الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے، چلو یہاں سے چلو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے غم میں ربیع الاول میں ہماری شادیاں بند نہیں ہوتی۔ اسی طرح عید کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، چھوٹی عید کے بعد، اس میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں، حالانکہ اس میں حضرت حمزہ کی شہادت ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ ابھی ذی الحجہ جو گزرا ہے پچھلا مہینہ، کتنی شادیاں ہوئیں، اور حضور کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جیسے عام دنوں میں صحابہ کی، حضور کی دنیا سے جانے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کوئی اثر نہیں لیا، شادیاں کرتے رہے، تو اس مہینے میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ترغیب بھی نہیں دینی چاہیے کہ نہیں تو ضرور کر محرم میں، اس لیے کہ محرم میں شادی کرنا کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے، اور کر لینا گناہ کا کام بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دونوں باتوں کو دیکھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھیے، محرم کے مہینے میں عورتیں جاتی ہیں قبرستان میں قبروں کو لیپنے کے لیے۔ ارے بہن کہاں چل دی؟ جی میں قبر لیپنے جا رہی ہوں۔ اچھا جی، پورا سال قبر لیپنے نہیں جاتی، محرم کے مہینے میں جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے،
آپ کے گھر کے سارے کام کون کرتا ہے؟ سبزی مرد لاتا ہے، گوشت مرد لاتا ہے، پھل مرد لاتا ہے، بجلی گیس کا بل مرد دیتا ہے، سارے کام کپڑے جوتی مرد کرتا ہے، تو کیا مرد قبر نہیں لیپ سکتے جا کے؟ یا ان کو آتی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہو قبروں کو لیپنے کا اور آپ کو زیادہ اچھی آتی ہے۔ مٹی ڈالنی ہے اور پانی ڈالنا ہے، وہ تو کوئی بھی ڈال سکتا ہے۔ تو عورتوں کو قبرستان میں جانے کی ضرورت کیا ہے، پہلے تو یہ سوچنا چاہیے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے لعنت کی ہے زائرات القبور، ان عورتوں پر جو قبرستان میں بار بار جانے والی ہیں۔ اس کا مطلب ہے حضور کو عورتوں کا قبرستان میں جانا پسند نہیں ہے۔ جا سکتی ہیں پردے کے ساتھ، محرم کے ساتھ، ایسے وقت میں جب مرد نہ ہوں، وہاں جا کر کوئی بدعات نہ کرے، رونا پیٹنا نہ ڈالے، تو عورت کو جانے کی اجازت بھی ہے، کبھی کبھار جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جناب جب چیز چاہے منہ اٹھا کے قبرستان پہنچ جائے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب قبر لیپنا یہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو قبرستان میں جانا پڑے، یہ کام مرد کر سکتے ہیں، وہ خود کر لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، محرم میں اتنا رش بازار میں سوڑی گلی میں نہیں ہوتا جتنا قبرستان میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عورتیں قبرستان جا رہی ہیں میک اپ کر کے، ارے بہن میک اپ کر رہی ہو، نیا سوٹ پہننا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہتی قبرستان چل رہی قبر لیپن۔ اچھا قبر لیپن آستے میک اپ کرنا پہندا، قبر لیپن آستے نواں سوٹ پانا پہندا؟ اس کا مطلب ہے قبر لیپنے نہیں جا رہی، اپنا سوٹ دکھانے جا رہی ہے، اپنی شکل دکھانے جا رہی ہے کہ میں نے ایسا ویسا میک اپ کیا، اور یہ نیت ہو اور گھر سے عورت نکلے، یہ تو ویسے ہی شیطان کی چال میں آ جاتی ہے اور اس کے اوپر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے قبرستان میں جا کر قبریں لیپنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محرم میں قبریں لیپنے کا نہ ثواب ہے نہ حکم ہے، عام دنوں میں بھی جا کر لیپی جا سکتی ہے، تو ان دنوں میں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اس لیے اس کا بالکل کوئی آپ کو تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مردوں سے کہیں خود جا کر قبروں کی لپائی کیجئے یا کسی مزدور سے کروا دیجئے، ہمیں گھر رہنے دیجئے، ہم انشاءاللہ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے جن کی قبر آپ نے ہم سے لپوانی ہے۔ آپ مستورات کو چاہیے مت جایا کریں قبرستان اس طرح منہ اٹھا کر اور چلے جانا وہاں قبریں لیپنا۔ مرد بھی گھوم رہے ہیں، بیچ میں عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، مٹی لیپ رہی ہیں، اور نہ وہاں پردے کا خیال، نہ وہاں ہوش ان کو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے۔ بری بات ہے، بچنا چاہیے ایسے کاموں سے۔ ایسے ہی اب محرم کے دنوں میں آپ کے پاس فقیر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، اب کیا ہوگا؟ زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور جی یہ کون ہے؟ جی یہ امام حسین کا فقیر ہے۔ پھر کیا کریں؟ پیسے دو اس کو۔ بھئی کائے کو دیں؟ امام حسین خود فقیر نہیں تھے، سخی تھے، وہ نبی کا خاندان ہے، اور نبی خود بھی سخی، نبی کا خاندان بھی سخی۔ یہ تو امام حسین کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھو نا، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور میرا نام لے کے کہے میں مولانا صاحب کا فقیر ہوں اور ان کی طرف سے آیا ہوں، مجھے پیسے دو، تو آپ کہیں گی کتنے گندے آدمی ہیں، یہ پیسے مانگتے ہیں، ہمارے گھروں میں اپنے فقیر بنا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو میرے بارے میں آپ سب کے دل میں نفرت آئے گی۔ اب جب کوئی آ کر کہے میں امام حسین کا فقیر ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین نے کیوں فقیر بھیجا ہمارے گھر میں؟ حالانکہ امام حسین تو وہ تھا جو ایک ایک مجلس میں لاکھوں لاکھوں روپے غریبوں پر خرچ کر دیا کرتا تھا، ہزار ہزار بکریاں غریبوں کو ویسے ہی دے دیا کرتا تھا۔ ایسا سخی انسان کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی میرا نام لے کر لوگوں سے بھیک مانگے؟ ان لوگوں نے فاقوں میں زندگی گزاری، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی امام حسین کا فقیر آ جائے، آپ اس کی پٹائی کریں، ڈانٹیں، جھاڑیں، اور ان کو نکال دیں گھر سے، یہ کہہ کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم امام حسین کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، خبردار آئندہ قدم رکھا۔ اگر آپ نے جھاڑ دیا تو امید ہے انشاءاللہ دوبارہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گی۔
اس لیے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ وہ سخی لوگ تھے، ان کی سخاوت پورا عالم جانتا ہے، ان کو یوں فقیر بنا بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کوئی کہے کہ یہ ان کا فقیر ہے تو وہ ان کے نام پہ خود پیسے کمانا چاہتی ہے اور ان کو بدنام کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو سمجھانا اور ڈانٹنا چاہیے۔ اب یہ کچھ باتیں تھیں جو محرم کے بارے میں۔ ہاں ایک بات اور کہ محرم میں سبیلیں لگتی ہیں، سبیلیں، لوگ پانی بانٹتے ہیں، پلاتے ہیں، اسی طرح کوئی کھانا وانا بانٹ رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں تسلی سے بات کو سمجھیں۔ دیکھیں، کسی مسلمان کو پانی پلانا، کھانا کھلانا عام دنوں میں بھی جائز ہے، محرم میں بھی جائز ہے، عام دنوں میں بھی منع نہیں، محرم میں بھی منع نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ محرم میں زیادہ ثواب ملے گا، یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی فضیلت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اس لیے اگر آپ محرم میں کوئی پانی پلا دیں کسی کو، گناہ نہیں ہے، پلا سکتی ہیں، کچھ کھلا دیں، گناہ نہیں ہے، آپ کھلا سکتی ہیں، منع بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، اس میں کوئی خاص ثواب سمجھنا، یہ بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں سبیلے لگانے کی کوئی ترغیب نہیں دی، محرم میں کھانے لوگوں کو کھلانے کی کوئی ترغیب نہیں دی، اپنی مرضی سے آپ جب چاہیں کھلا سکتی ہیں، آپ کو روکا بھی نہیں گیا۔ اب ہوکرا کیا ہے، لوگ قرضے لیتے ہیں کہ بھائی 500 روپے دینا، میں نے سبیل لگانی ہے۔ بھائی جب نہیں ہے پیسے تو کیوں قرض لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو؟ تمہیں حکم تو نہیں دیا نا کہ سبیل ضروری لگاؤ۔ اس لیے اگر آپ میں گنجائش ہے 100 دفعہ کھلائیں پلائیں، اگر گنجائش نہ ہو تو مت ایسا تکلف کیجئے، ہمیں اس کا نہ تو حکم دیا گیا اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا آئے گا، حلیم آئے گا، نان آئیں گے، حلوہ آئے گا اور شربت آ جائے گا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ جس نے بھیجا ہے اگر اس کا رزق حلال ہے، عقیدہ صحیح ہے تو لے لیجئے، استعمال بھی کر لیجئے، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر اس کا رزق حرام ہے مت لیجئے، اگر اس کا عقیدہ غلط ہے تو بھی مت لیجئے۔ اب اگر اس عقیدے سے کسی نے سبیل لگائی یا کھانا بھیجا کہ یہ کھانا سیدھا شہیدوں کے پاس چلا جائے گا، مت لیں ایسا کھانا، یا وہ یہ سمجھے یہ کھانا کھلائیں گے امام حسین خوش ہوں گے، شہید خوش ہوں گے، مت لیجیے ایسا کھانا۔ جو یہ کہے کہ میں نے اس لیے کھلایا ہے میرا اللہ خوش ہو جائے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے، ایسا کھانا لے لیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رزق بھی حلال ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو، لے لیجئے، رزق حرام عقیدہ غلط مت لیجئے۔ بس یہ خلاصہ ہے سبیلوں کا، نیاز کا، جو بھی ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب عقیدہ تو اہل سنت والجماعت جو ہوں گے انہی کا درست ہوگا، اس لیے اس کو دیکھ کر بہت آپ کو احتیاط جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں سرخی نہیں لگانی، کاجل نہیں لگانا، نیا سوٹ نہیں پہن سکتی، کپڑے سی نہیں سکتی اور غسل نہیں کر سکتی، ایسے ہی کچھ کام جو ہیں زینت کے وہ نہیں کر سکتی۔ وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ محرم کا مہینہ سوگ والا مہینہ نہیں ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ عام دنوں کی طرح اس مہینے کو بھی گزاریں، جیسے آگے پیچھے آپ سوٹ پہنتی ہیں، نہاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اس دنوں میں بھی کر سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ نہ اللہ نے روکا ہے، نہ اللہ کے رسول نے روکا ہے، تو کیوں بلا وجہ ہم لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو اس طرح سے جو ہے بے ترتیب کرنا شروع کر دیں؟ بالکل منع نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو محرم الحرام کے حوالے سے تھیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب نیت کر لیں، ان پر ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، دوسری بہنوں کو بھی بتانا ہے، اور اتنا بتائیں، اتنا پھیلائیں کہ سب محلے والوں کو ان باتوں کا پتہ چل جائے، سب رشتہ دار بہنوں کو ان باتوں کا پتہ چل جائے، تاکہ وہ بھی ان پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق